جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں۔ کچھ روز پہلے شیخ رشید صاحب کا ایک اہم تہلکہ خیز انٹرویو جس میں انہوں نے اپنے چلے کا ذکر کیا، کیا کیا ہوا، پھر جو سیاسی ماحول ہے اس پر بتایا، پھر پرانے راز کئی کھولے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ حکومت کس طرح خان صاحب کی جو گئی، پھر لندن پلان 2014 کا وہ بھی بتایا اس طرح۔ تو اب ایک ان کے سیاسی حریف کافی عرصے سے ان کا ایک انٹرویو آیا ہے جو ہیں حنیف عباسی صاحب، وہ بھی بڑا اہم ہے اور کافی چیزیں انہوں نے بھی، یعنی یہ دونوں کے سٹائل ہے کھل کے بات کرنے کے، سیاسی حریف تو ہیں لیکن ملتے جلتے سٹائل ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کا جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ان کی کلاس لے لی ہے، اور کئی جو ڈبل گیمز کر رہی تھی پیپلز پارٹی ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ کھولا ہے۔ سب سے پہلے تو جو کہ ہمیں پتہ تھا، اس کا اظہار جو صحافتی تنظیمیں تھیں وہ کر رہی تھیں، ارشد انصاری جو لاہور پریس کلب کے صدر ہیں وہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہتک عزت بل ہے اس پر پوری جو ہے وہ میچ فکس کھیلا ہے پیپلز پارٹی نے، کہ پہلے جان کے ان کا گورنر جو ہے وہ باہر چلا گیا اور بعد میں پیچھے سے ان کے قائم مقام گورنر نے سائن کر دیے بل پر، اور پی پی نے کہا دیکھیں جی ہم تو اس کے خلاف تھے تو یہ ہمارے بغیر ہی ہو گیا۔ تو ہم کہتے تھے کہ یہ ملے ہوئے ہیں یہ سارا۔ اب ایک بہت بڑی گواہی، حنیف عباسی آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے سینئر رہنما بھی ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کے تو بہت قریب ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ 100% پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہتک عزت بل پر ملی ہوئی تھی، یہ جان بوجھ کر گئے تھے باہر، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو اس حق میں تھا کہ یہ باہر جاتے، یہ واپس تو آنا ہی تھا، گورنر صاحب نے اتنے رہنا تو نہیں سی، واپس آتے انہی سے سائن کراتے تاکہ یہ جو پیچھے چھپ کے وار کرتے ہیں یہ لوگوں کو ان کے چہرے نظر آتے۔ لیکن چلیں اب بھی لوگوں کو پتہ چل گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 100% آن بورڈ تھے، ان کو پتہ تھا، یہ ہم سے ملے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے بجٹ کا بھی کہا کہ یہ ہاں شور مچا رہے ہیں سارے اوپر، یہ بجٹ کی جو فنانس کمیٹی تھی بجٹ بنانے کی، اس میں ان کے لوگ شامل تھے، بجٹ بھی ان کی مرضی سے بنا ہے، تو یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ تھوڑا سیدھی بات انہوں نے یہ کی کہ یہ اگر اس طرح کریں گے نا تو پھر یہ لمبا معاملہ نہیں چلے گا، بڑا سیدھا انہوں نے کہا یہ اتحاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے، مسلم لیگ نون کی نہیں، اور یہ ماسی ویڑا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ گورنر بھی بنوا لیں، دو صدر بھی آپ کا، چیئرمین سینٹ بھی، دو وزرائے اعلیٰ بھی، اور ساتھ آپ کے ہم سٹیک ہولڈر بھی نہیں ہیں، تو یہ تو آپ کو مل کے نون لیگ کے ساتھ ملنا پڑے گا، کھل کے دل سے، اچھی نیت سے۔ اور یہ ایک اور بڑی اہم انہوں نے ایک بات کی، یہ بڑی گہری تھی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر موقع یا جب بھی موقع ملا تو وہ ضائع نہیں کرے گی۔ تو موقع ملنے سے آگے وہ کہتے ہیں سمجھ جائے موقع ملنے سے مراد کیا ہے، یعنی نون لیگ کو ڈچ کرانے میں وہ پورا جو ہے اگر انہیں موقع ملتا ہے تو وہ اس میں حصہ ڈالیں گے۔ تو آپس میں اب یہ پیچھے تو 16 ماہ انہوں نے جیسے بھی تھی کرتے رہے، لیکن یہاں تو اب ظاہر ہے کھل کے اب تو بہانہ بھی نہیں ہے کہ جی یہ وہ پہلے کی خرابی تھی، خان صاحب کی حکومت، ہم تو وہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ اب تو ایک تو انتخابات جس طرح آپ آئے ہیں اور پھر آنے کے بعد بھی اب بہانہ نہیں ہے اور کام درست نہیں ہو رہے، اس لیے اب یہ لڑائی جو ہے وہ جلدی شروع ہو گئی ہے۔ اگرچہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، شاید تھوڑا سا ایک بجٹ یہ نکال بھی لیں، لیکن یہ لڑائی آپ دیکھیں کہ یہ شروع ہو گیا کام پہلے ہی، ابھی تو بالکل چند ماہ ہوئے ہیں۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے اہم بتائی، یہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پھر وہ ہم یاد آپ کو کراتے رہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ہم نے خبر بریک کی کہ پی ٹی آئی میں پلانٹڈ لوگ ہیں، ڈبل گیم والے، وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، کچھ کے نام بھی آپ کو بتائے، کچھ پہ لوگ پی ٹی آئی والے بڑے ناراض بھی ہوئے، پھر بعد میں خود مجھے کہتے رہے کہ
یہ صحیح آپ بات کر رہے تھے، اور وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ہو ہی جا رہے ہیں، ابھی بڑے ہوں گے اور بھی. تو وہ ان میں ایک نام جس کی پہلی گواہی بڑی جو آئی ہے وہ مخالف پارٹی سے، وہ رؤف حسن کے متعلق حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان کے بندے ہیں، یعنی نون لیگ کے بندے ہیں رؤف حسن، اور ان کو بھیجا گیا ہے مشن پر اور پلانٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی میں خان صاحب کے لیے کہ وہ کام خراب کرن تے کچھ گلاں سانوں دسن تے جتھے موقع ملے تھے چوٹ لگا دیں. اور انہوں نے یہ تازی چوٹ لگائی ہے. انہوں نے اس کی مثال بھی دی کہ آپ دیکھیں نا، یہ ٹویٹ کا معاملہ خان صاحب کا آیا جو وہ 1971 کے متعلق تھا، حمود الرحمن کمیشن رپورٹ اور سارا. تو وہ موقع پہ رؤف حسن نے کیا کہا کہ یہ امریکہ سے ہوتا ہے اور یہ واقعی یہ فلاں بات غلط تھی یہ سارا. تو انہوں نے کہا وہ پھر ہمارے بندے ہیں نا، بلکہ وہ اس میں داد لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں داد دیں کہ یہ ہم نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے کام وقت میں آ جاتے ہیں. لیکن ان کی بیوقوفی بھی دیکھیں کہ ایسے لوگوں کو وہ انہوں نے ترجمان بنایا ہوا ہے. یہ حنیف عباسی آن ریکارڈ ہیں. اور پھر انہوں نے مثال بھی دی کہ یہ ایسے موقعوں پہ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کے علاوہ جن کو وہ جاتے بھی ہیں ڈیالہ خان صاحب کو ملنے، اور جب ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ان سے کام لیتے ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا فری میں لے رہے ہیں یا کوئی انہوں نے کچھ دیندے بھی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پیسے تو نہیں، لیکن ان کو ایک آس لگی ہوئی ہے کہ کوئی عہدہ یا کوئی کبھی کچھ مل جائے گا. تو وہ میں نے کہا یا آپ کو سبز باغ دکھائیں ہیں؟ ان کا سبز باغ نہیں، بہرحال ان کو ایک ہے. اور آپ کو پتہ ہے رؤف حسن تو شہباز شریف کے باقاعدہ وزارت اعلیٰ میں ملازم رہے ہیں، اور وہ پھر اثر تو ہے. بہرحال یہ تو اب حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، تو اب آپ دیکھ لیں رؤف صاحب، یہ معاملہ تو بڑا خراب ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں ایک اور بات کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں جب پوچھا گیا کہ میاں صاحب آپ پارٹی کے صدر بن گئے ہیں تو کیا وہ کو وزارت عظمیٰ کا تو نہیں ان کا کوئی موڈ بن رہا؟ تو کیا وہ بھی کوئی وہ جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گڈ بکس میں نہیں قابل قبول؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مریم نواز قابل قبول ہے، اگر شہباز شریف ہیں، ویسے شہباز شریف نے بھی شامل کیتا ہے، اگر اصل میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز ہو گئی ہیں قابل قبول تو میاں نواز شریف بھی ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ وہ خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میاں صاحب دا دل کردہ پیا کہ وہ دوبارہ جس طرح صدر بنے نے پارٹی دے تو کسی طریقے وزیر اعظم بھی بنن. ایک بات پیچھے وہ ان کے حوالے سے حنیف عباسی صاحب کے نبیل قبول صاحب نے کی تھی، وہ شاید اسمبلی میں ہی تھے وہ کوریڈور میں، کہ میں ابھی یہ حکومت مہمان ہے چند مہینوں کے، ابھی میں بات بھی کر رہا تھا حنیف عباسی، ان سے پوچھا کہ حنیف عباسی صاحب یہ کیا بات ہوئی تھی آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ پتہ نہیں یہ پیپلز پارٹی میں جو ہے نا اب ان کو جیسے انہوں نے کہا منظور وسان کو خواب آ رہے، رمیش کمار نے بات کی، سب سے پہلے ویسے رمیش کمار نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت چند مہینے کی مہمان ہے. اس کے بعد سب شروع ہو گئے، منظور وسان کو خواب آ گیا، نبیل قبول، شیر رشید نے بھی کہہ دیا. اصل میں یہ پہل رمیش کمار نے کی، اور وہ واقعی ان کی باتیں ماضی کی دیکھیں جائیں تو وہ صحیح بھی ہوتی ہیں، اچھی انفارمیشن ہوتی ہے ان کی پکی. پیپلز پارٹی کے ہیں، ایم این اے بھی ہیں، اگرچہ تھوڑے سسپینڈ ہیں، ان کا بہرحال اتنا ایشو نہیں ہے، وہ تو ان کا کلیئر سیٹ پہ سین سے ہر دفعہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ایک انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ چیف جسٹس جو سابق تھے انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو دیکھ کے گڈ ٹو سی یو، رولے پڑ گئے کہ یہ کیوں کہا سارا. تو حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا یہ بھی کوئی نہیں، ابھی جو آخری پیشی تھی جس میں ویڈیو لنک پہ تھے خان صاحب جیل سے، تو انہیں کہا گیا کہ آپ ججز کی جانب سے کہ آپ کے فالورز بڑے زیادہ ہیں سارا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ کبھی کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو خان صاحب، کبھی کوئی کہتا ہے آپ کے فالورز بڑے ہیں. تو حنیف عباسی سے کہہ رہے ہیں کہ فالورز تو وینا ملک کے بھی بہت ہیں، تو کیا اس کو ملک کا ہم باغ دوڑ اس سے دے دیں؟ تو یہ اب بہرحال اس پہ وینا ملک مائنڈ کر جائیں گی، ان کو اندازہ نہیں ہے.
تو لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا جی آپ تو نہیں ان کے فالو کرتے. انہوں نے کہا جی میں ہوں ہی نہیں ٹویٹر پہ تو میں فالو نہیں کرتا, لیکن مقصد بتانے کا کہ یہ اگر فالوورز کو دیکھنا ہے, وہ ظاہر سیاسی حریف ہے نا وہ خان صاحب کے, انہوں نے تو ایسے ہی کہنا ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے جب انہیں پوچھا گیا کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یا کبھی یہ خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے, تو انہوں نے کہا مجھے کلیئر کہہ رہا ہوں کہ میری انفارمیشن کے مطابق, یعنی حنیف عباسی صاحب کے مطابق, عمران خان جیل سے باہر ابھی نہیں آ رہے. پھر انہوں نے ایک بات بھی بتائی, انفارمیشن دی کہ ایک سرپرائز آ رہا ہے توشہ خانہ 2. یہ خبر دی انہوں نے بڑی کہ توشہ خانہ 2 آ رہا ہے جس میں خان صاحب کو سرپرائز ہوگا, تو اس لیے ابھی تو چیزیں چل رہی ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے. اب یہ ان کی باتیں حنیف عباسی کی, اس میں پورا اپنے وہ پرانی یا نتیجے نہیں نکالنے, تو وہ ان کی وہ ہے رائے ہے, انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا, ہاں حضرت محترم محسن نقوی صاحب, انہوں نے بتایا کہ حضرت کافی ہو گئی ہے, یا تو آپ وزیر داخلہ بن جائیں یا آپ کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بن جائیں. انہوں نے کہا کرکٹ ٹیم کا کیا, یہ ساری سفارشی اور اتنا بری پرفارمنس, کوئی کہتے ہیں جذبہ ہی نہیں تھا ان میں. وہ سوائے نسیم شاہ کے سارے وہ ایسے ہی تھے, اور یہ کہتے ہیں ماڈلنگ ہی کر سکتے ہیں, ان کو ماڈلنگ پہ لگائیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وزیر داخلہ اگر بننا ہے تو آپ بتائیں کہ یہ اتنے ہمارے جو جوان اور افسر جام شہادت نوش کر رہے ہیں تو وہ کیسے اور کیا ہو رہا ہے وہ آپ بتائیں, پھر حکومت کا دفاع کریں. آپ وہ دوسری طرف لگے ہوتے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ کدی کسی صلح کرا رہے ہوتے ہیں کدی, اور دوسرا پھر آپ کرکٹ ایک دم آپ کرکٹ بورڈ میں جو اس کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو یہ انہوں نے ایک کہہ لیں کہ نون لیگ کی جانب سے پہلی دفعہ ہوگا ایک اچھی اور سینئر آواز انہیں کہہ رہی ہے کہ ٹھیک نہیں, تسی ایک ہی کر لو. حالانکہ رانا ثناءاللہ ایسے لوگوں نے کہا کہ شکر کریں وہ وزیر اعظم نہیں بن گئے, لیکن یہ پہلی آواز ہے جو کہہ رہی ہے ایک عہدہ رکھیں, اگر جیسے بھی آپ آ گئے ہیں تو دو عہدے نہ رکھیں. پھر انہوں نے بتائی کہ انہوں نے پوچھا کوئی حکومت کو کوئی خطرہ, کوئی, انہوں نے کہا آج کی ڈیٹ میں تو خطرے میں نہیں ہے, آگے کا پتہ نہیں ہے, آگے کا پتہ نہیں ہے, یہ پھر خطرہ تو پھر ابھی کوئی پتہ نہیں لگتا ادھر. پھر انہوں نے شیخ رشید صاحب کا پوچھا کہ بڑی زیادتی کی ہے آپ کی حکومت میں ان کا, اور اس سے پہلے بھی وہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ نگراں حکومت بھی آپ کا تسلسل تھا نون لیگ, تو چلا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بڑا سخت تھا اور چلا کاٹا. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی چلا نہیں کاٹا شیخ رشید صاحب نے. اب یہ وہ سیاسی حریف ہیں پرانے, اب آج تک ہیں, آگے بھی ہونے, تو وہ ایک ان کا بہرحال رائے ہے حنیف عباسی صاحب کی, لیکن شیخ صاحب کا چلا تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں تو وہ ہے. پھر جوید لطیف صاحب کا انہوں نے بتایا کہ کیونکہ جوید لطیف صاحب جب وہ آسمان پہ چڑھے تھے ہار کے, انہوں نے کہا اور پتہ نہیں میں تو بڑا آرام نہ جیت رہا تھا, حالانکہ وہ 40,000 سے ہارے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہارے کیوں, مسئلہ یہ ہے جو جیتے ہیں نون کے وہ کیسے جیتے ہیں. ایون میاں صاحب, سوال تو یہ ہو رہا ہے. اب تو الجزیرہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں صحافتی وہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں میاں صاحب کو کہ جیت کے متعلق, اور ان کے ذاتی جو سیٹ ہے. تو اس لیے یہ وہ انہیں, لیکن بہرحال حنیف عباسی پارٹی میں پہلی آواز تھی جنہوں نے رگڑا لگایا جوید لطیف صاحب کو, کہا کہ یہ ایم مار رہے ہیں. پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے تو بہت سخت بات کی. دونوں نے کہا کہ بات تم میں کس نے کہا ہے پیسوں یا کوئی ایسی بات, تو پھر بتا نا نام لو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں تو نام بھی بتا دیتے ہیں اور سارا. خیر, تو انہوں نے کہا جوید لطیف صاحب مجھے ملے یہ جو پارٹی میٹنگ پیچھے میاں صاحب جو صدر بنے, تو بڑے ناراض تھے میرے سے, کوئی بات نہیں کر رہے تھے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ رانا ثناءاللہ سے تو صحیح ہیں, ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھ جاتے ہیں, انہوں نے زیادہ آپ کی تھی. تو لیکن کہہ رہے ہیں بارہ میرے سے وہ ناراض ہیں. تو پھر انہیں پوچھا کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو یہ اب آج کل کوئی اپنے الیکشن کے متعلق جوید لطیف صاحب نہیں بول رہے, تو کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے انہیں تھوڑا سا کہا ہے کہ حدود ہے, ہر چیز کی حد ہوتی ہے, تو تسی اپنے الیکشن دی وجہ تو تسی مینوں نہ دات لاؤ. حالانکہ میاں صاحب کا ظاہر ہے تو صحیح مسئلہ, لیکن بہرحال وہ تو ہی نہیں چاہیں گے نا کہ یہ باتیں ایسی کریں. آخر میں انہوں نے شاہد حقان عباسی صاحب کا
کہا کہ وہ ایک کلپ وائرل ہوا, یہ بھی بڑے مزیدار بات ہے کہ وہ CWC ان کی میٹنگ میں ہی جب انہوں نے نواز شریف نے کہا کہ شاہد حقان عباسی بڑا میرا ساتھ دیا ایسے, وہ ذرا ایک حیران کن بات ہے, تو فوراً کیمرہ ان پہ آیا اور انہوں نے ایک کہا کہ یہ کیا بات, اور لگے ایسے کہ جیسے انہوں نے کوئی غصہ کیا ہے حنیف عباسی صاحب. تو اس کے متعلق انہوں نے خود کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا وفادار آدمی ہے نواز شریف کے, وہ چھوڑ گئے ہیں لیکن پھر بھی ان کی قربانیاں یاد کر رہے ہیں شاہد حقان اور ان کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہے تو سرکاری ٹی وی تھا, پرائیویٹ تو کسی نے وہ نہیں لگایا, تو سرکاری ٹی وی سے وہ ہے بھی ریکارڈنگ تھی, لائیو بھی نہیں تھا, وہ کلپ باقاعدہ دکھانا اور اس موقع پہ, تو وہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو کوئی اپنا ہی ہے پارٹی کا, وہ بندہ ہے یا بندی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں اس تک پہنچ گیا ہوں تو اسے چھوڑوں گا نہیں, لیکن وہ کروں گا میں پارٹی کے اندر ہی اس کا بندوبست. یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ صرف پیپلز پارٹی نہ نہیں ہو رہی, آپس بھی یہ نہ کام جو ہے نا وہ ایسا ہے. لیکن حنیف عباسی آپ کو پتہ ہے کھلی ڈلی بات کرتے ہیں. تو یہ آپ اس کے مختلف آسپیکٹس ہیں. پہلا یہ کہ پیپلز پارٹی کو کافی سیدھی پڑ گئی ہے نون لیگ, کیونکہ ویسے تو وہ منا بھی رہے ہیں لیکن یہ پہلی آواز ہے کہ جو انہیں رگڑا بھی لگا ہے, اور یہ مشکل ہی لگ رہا ہے آگے. فی الحال اپنا لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ بجٹ یا کچھ حد تک یہ ہو جائیں گے, لیکن یہ کیسے ایسے چلیں گے. پھر دوسری جو بات انہوں نے کی کہ یہ جو بتایا جیل میں خان صاحب کا وہ کہ وہ ابھی تو نہیں, اور انہیں سرپرائز ملے گا, تو شاہانہ 2 آ رہا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ انہیں عدلیہ پہ بھی تھوڑا غصہ ہے, اور وینا ملک کا ذکر کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ایک بات اہم رہ گئی, یاد آ گئی ہے, فضل الرحمان صاحب اور محمود اچکزئی پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں دونوں کا کیا کوئی ان کے کوئی اصول ہیں. یہ حنیف عباسی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی اتنی ہم عزت کرتے تھے کہ یہ ان کے اتنی نقلیں اتارتے تھے خان صاحب دونوں کی, خاص طور پہ فضل الرحمان, تو ان کے کوئی اصول ہی نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی بیان تھا یہودی ایجنٹ کا کہنا اور یہ سارا کچھ, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ان کی وہ ہے, اس میں کم از کم معافی منگوا لیتے اور پھر ان کی جولی میں جا کے بیٹھتے دونوں خان صاحب کی. یعنی حنیف عباسی فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ تسی معافی بھی نہیں منگوائی اپنا, جو کہ آپ کی نقلیں خان صاحب اتارتے رہے ہیں, اور جا کے ان کی جولی میں بیٹھے. ویسے ابھی ان کا اتحاد فضل الرحمان صاحب کا تو اس طرح نہیں ہوا, اچکزئی صاحب تو ان کے اتحاد کے سربراہ ہیں. تو یہ بھی ایک بات انہوں نے کی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ سیاسی ماحول گرم ہے, مزید گرم ہو رہا ہے, اور معاملات اساں اپنا جو سب اچھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نظر آئے, لیکن وہ ہے تو نہیں ہے, اب تو خرابی ہو رہی ہے مزید. تو لہٰذا بات وہی ہے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے. تو شیخ رشید صاحب کا اقدامانہ اور ان کے ایسی باتیں اور پھر چلنا بھی, اور پھر اب یہ پیپلز پارٹی کا ہونا اور حنیف عباسی صاحب کا انہیں رگڑا لگانا, اور باقی باتیں بھی, اور بھی بڑا کچھ آئے گا انشاءاللہ. تو بات پھر وہی ہے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے. انشاءاللہ مزید بھی اپڈیٹ آپ کو بتائیں گے. ویڈیو لمبی ہوگی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں. تھینک یو.